بربکم فاسمعون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وما لیا، اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی، اس کی جس نے، فطرنی، مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، من دونہ آلہۃً، اس کے سوا معبود بنا لوں، یعنی اللہ کے سوا میں معبود بنا لوں۔ إِن يُرِدْنِ الرحمن، چاہے مجھے رحمان، بِضُرٍّ لا تُغْنِ، کوئی نقصان تو نفع نہ دے گی، عنی، شفاعتہم، مجھے ان کی سفارش، شیئا ولا ینقذون، کچھ اور نہ وہ بچا سکیں گے مجھے، لا ینقذون، نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، انی، بے شک میں، اذا لفی ضلال مبین، اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی آمنت، بے شک میں ایمان لایا، بربکم فاسمعون، تمہارے رب پر، اللہ پر، فاسمعون، تو تم میری سنو، ترجمہ کنز العرفان۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کہ کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو واضح و نصیحت کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ غور و فکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پر اتر آئے۔ جیسے یہاں اس خیر خواہ مومن نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ اور خطا کار ہو، تمہاری سوچ غلط ہے، عقیدے میں خطا ہے، بلکہ یوں کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ اس کی حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے، تو اگر میں اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کروں اور صرف اسی کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری، احسان فراموشی اور میری خطا ہے۔ یوں اس لیے کہا تاکہ قوم اس بات پر غور کرے کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، صرف اسی کو عبادت کا مستحق ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ شخص اپنے لیے اسے اختیار نہ کرتا، کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ صحیح چیز کو ہی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کو اس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہیں جزا ملے گی۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید یہ کہا کہ میں اپنے خالق اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں، جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر مجھے رحمان کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں، اور اگر میں اللہ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس کے خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا۔
اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب اس مبلغ مومن نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھروں شروع کر دیا، پاؤں سے کچلا۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک میں آپ کے رب پر ایمان لایا، تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو۔ میں نے تمہیں حق پر متنبع کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے انہیں شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی کہ جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی۔ اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ جیسے ہی جنازہ لے کے میت کو چلتے ہیں نا، اب اسے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے لیے عذاب ہوگا یا جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اگر تو وہ جنتی ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو، جلدی میری میت کو لے کے چلو، اور اگر اسے اگلا حساب نظر آ گیا کہ میرے لیے تو عذاب تیار ہے، پھر کہتا ہے آہستہ چلو آہستہ چلو، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی سنتے ہیں، انسان اور جنات نہیں سن سکتے میت کی آواز۔ تو پھر قبر میں جیسے ہی جاتا ہے، قبر یا تو پھر جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ نیک انسان ہوگا تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور برے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔